بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں بہت عرصے سے ضروری سمجھ رہا تھا کہ جتنے لوگ جو مجھے یوٹیوب پر سنتے ہیں اور میرے تمام سٹوڈنٹس جو کہ یہاں پر کوئٹہ کے اندر یا اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے ہٹ کر دنیا کے مختلف ممالک میں جو لوگ مجھے سنتے ہیں، تو ایک پیغام جو پیغام سے زیادہ میرے جذبات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچے، اور نہ صرف آپ لوگ اس کو سنیں بلکہ اس پر غور بھی کریں، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ اور میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ میری جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو خلفۂ راشدین کے دور کے اندر ہمیں جو مسلمان ہیں وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے وارث نظر آتے ہیں، ایک ایسی سلطنت کہ جو روز بروز اپنا دائرہ کار وسیع کرتی جا رہی ہے اور پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے گاڑتی جا رہی ہے۔ لیکن پھر خلفۂ راشدین کے بعد ہم آپس کے اختلافات میں ایسے الجھے کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، اور ہماری آپس کی وہ محبت، وہ الفت، وہ اتحاد کہ جس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا پر چھا رہے تھے، وہ ختم ہوتی چلی گئی، اور ہم روز بروز تعداد میں بے شک بڑھے لیکن ہم طاقت کے لحاظ سے کمزور ہوتے چلے گئے۔ اور اس سب کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس سب کی بڑی وجہ دشمنان اسلام کا یہ جان لینا تھا کہ کسی بھی مسلمان کو میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں ناممکن ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جو مسلمان ہے وہ میدان جنگ کے اندر غازی بن کر لوٹنے سے زیادہ شہید بننے کو ترجیح دیتا تھا۔ تو اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے مسلمانوں کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تو پھر ایسی کون سی وجہ ہو سکتی تھی کہ جس سے مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے؟ تو ایک ہی وجہ جو نظر آئی اور جس پر دشمنان اسلام اور منافقین اسلام نے مل کر کام کیا، وہ مسلمانوں کو آپس کے لڑائی جھگڑوں میں انوالو کر دینا، اور اس حد تک انوالو کر دینا کہ یہ لوگ کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر متحد نہ ہو سکے، اکٹھے نہ ہو سکے۔ اور سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم ایسے ابھی روز بروز ان چیزوں میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے آپس کے جو تفرقات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، کیونکہ ہم میں سے بہتر کس کو قرار دیا گیا تھا؟ جو قرآن پاک کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو ہمیں بہت سے احکامات کا پتہ چلتا جو اس حوالے کے ساتھ تھے۔ اگر ہم سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا علم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہاں پر آخری فقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کون متقی ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے۔ میں نہیں جان سکتا، آپ نہیں جان سکتے، دلوں کا بھید اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ہماری یہ جو قوم قبیلے کہ جس کو بنیاد بنا کر آج ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں یا آج ہم فخر کی بنیاد بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام چیزوں سے ہمیں منع کر دی اور فرما دیا بالکل واضح الفاظ میں کہ یہ جو قوم اور قبیلے کہ جن کو آج ہم اپنے فخر کی بنیاد بنا کر بیٹھے ہیں، تو یہ صرف ہماری پہچان کے لیے ہیں، اور اگر کوئی فخر کی بنیاد اللہ کے نزدیک ہے تو وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ ان تفرقات میں جب ہم لوگ پڑھے تو ہم اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کو بھی چھوڑتے چلے گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ سب مل کر، کون؟ مسلمان مومن، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر ایک بہت اہم واقعے کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو۔ مطلب اللہ کی مہربانی کب؟ کہ جب تم ایک دوسرے کو دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ مطلب ہم لوگ جو آپس میں دشمن تھے، تو جو ہم آپس میں محبت کرنے لگے، ہم آپس میں ایک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمانوں کے ایک بھائی کا جو درجہ دے دیا،
اور آپس میں ایک جسم کی مانند قرار دے دیا، تو در حقیقت اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی، اور کیا کیا؟ اور ہم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ جب ہم بھائی بھائی نہیں تھے، جب ہمارے دلوں میں نفرت تھی اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اور اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا تھا کہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرما دیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارے دلوں میں نفرت ہوتی ہے تو ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ نفرت ہمیں آگ کے کنارے یعنی کہ جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وہ نفرت جو آج ہم مختلف بنیادوں پر آپس میں کر رہے ہیں، کبھی شیعہ سنی دیوبندی اور بریلوی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کبھی پنجابی بلوچی سندھی پٹھان اور سرائکی کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نفرت ہے، یہ نفرت ہم لوگوں کو کہاں پر پہنچا رہی ہے؟ یہ جہنم کی طرف، آگ کے گڑھے کے کنارے کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 159، جن لوگوں نے اپنے دین میں رستے نکالے، رستے نکالنے کا مطلب تقسیم کیا اپنے دین کو، فرقہ واریت میں پڑ گئے اور کئی فرقے ہو گئے، ان کو تم سے کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر وہ جو کرتے ہیں وہ ان سب کو بتائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو دین میں رستے نکالتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو دین کو تقسیم کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جہاں پر معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے تو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو ہم جو آج ان معاملات میں پڑھ کر اللہ کے دین کو تقسیم کر رہے ہیں، تو جب ہم روز محشر اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ کہ اگر ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل ہوا کہ جو لوگ اللہ کے دین کو تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ قوم اور قبیلے کی بنیاد پر، چاہے وہ مذہبی بنیاد پر۔ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اپنی اس لسانیت کے اندر تمام حد کراس کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک، کافر اور نیچ سمجھنا مختلف بنیادوں کے اوپر۔ اور اس میں بھی وہی ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بیسک ریزن ہی کیا ہے کہ ہم لوگ در حقیقت قرآن پاک کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جیسے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، مومنوں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم مخاطب دیکھیں قرآن پاک میں تو مختلف جگہ پر مختلف مخاطب ہیں۔ تو جہاں پر اللہ اپنے مومنوں کو مخاطب کرتا ہے تو پرٹیکولرلی وہ لوگ کہ جو اللہ جن کے ساتھ زیادہ کنسرن رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیا حکم فرماتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ کوئی قوم کسی قوم سے، مطلب کوئی گروہ، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت سے تمسخر نہ کرے، فخر نہ محسوس کرے، اس کو برا بھلا نہ کہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تم سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی پر عیب نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کھل کر بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اچھائی اور برائی کا جو پیمانہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیا کہ کون درست ہے، کون غلط ہے، کس نے صحیح رستہ نکالا، کس نے غلط رستہ نکالا۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں جو کچھ، اور اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم۔ تو مطلب اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں خود میں نظر آئیں گی۔ تو اگر ہم آج اس مقام پر توبہ نہیں کرتے تو ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب ہم ایک دوسرے پر بندوق تان لیتے ہیں مذہبی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، کسی بھی وجہ سے، اور ہم اپنے ہی اس ملک کو کمزور کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آتے ہیں، تو وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جس میں یہود کی تعداد زیادہ ہے، یہود کے بھی مختلف قبیلے ہیں وہاں پر، اور وہ ہر وقت آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جس کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ تمام خطرات، وہ تمام بیرونی خطرات جو مدینہ شریف کو درپیش تھے، ان سے بچانے کے لیے کہ ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کا ایک ایک عمل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا، وہ ہم لوگوں کے لیے تھا، ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ہمیں یہ بتانے کے لیے تھا
کہ اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، وہ اسوہ حسنہ اس لیے ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں اور اس پر چل کر اپنی زندگی اسی طریقہ کے مطابق گزاریں کہ جس پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم بیرونی دنیا پر آج کل دیکھیں تو یہودی اور عیسائی جو آپس میں ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن آج وہ اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر صرف اس لیے متحد ہو رہے ہیں کہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ مسلمان کے ساتھ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دو مسلمان ممالک آپس میں مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ممالک تو دور کی بات، اگر ہم کسی ایک ملک کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم مسلمان اپنے آپ کو بہت بعد میں سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صوبائی لسانیت اور ڈیفرنٹ جو ہماری مذہبی فرقہ واریت ہے اس کے اندر ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ اس میں بری حد تک انڈلج ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے واپسی کے سارے دروازے بھی بند کر لیے ہیں۔ تو میری صرف آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم لوگ یہ تمام اختلافات جو زیادہ تر دشمنان اسلام اور منافقین اسلام ان کے پھیلائے ہوئے ہیں، تو اگر ہم وہ اختلافی نکات کو دور رکھ کر وہ تمام چیزیں جو اللہ کے بنیادی احکامات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بنیادی احکامات کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، اور جو قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو کیوں نہ آج ہم ان اختلافات کو بھلا کر ان بنیادی پوائنٹس کے اوپر آج متحد ہو جائیں اور اس پاکستان کو اسلام کا ایک قلعہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس سب کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس سب کے لیے ہمیں ایک ہی چیز کرنی پڑے گی۔ جو پہلی ضرورت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن پاک کو شامل کر لیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو تمام جو مسائل جن کا آج ہمیں سامنا ہے ہم ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔